اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ایک انفرادی مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو اپنی طرف سے بھلائی کا کام کرے گا، اپنی چاہت سے نیکی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو قدر کرنے والا پائے گا، اللہ اسے انعام عطا کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اسے صلہ بھی عطا کرے گا اور اللہ اسے جانتا بھی ہے۔ اپنی طرف سے جو نیکی کرے، جو بھلائی کرے، جو نفلی کام کرے، جو چیزیں اس پر فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، ضروری نہیں ہیں، ان چیزوں پر بھی جو شخص عمل کرے گا اور خیر کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، جب انسان کو شاکر کہا جائے گا تو معنی ہوگا شکر ادا کرنے والا، اور جب اللہ کو شاکر کہا جائے گا تو معنی ہوگا قدر کرنے والا۔ اگر تم اپنے پاس سے نیکی کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے، اگر تم جذبہ دکھاؤ گے، اگر تم خیر میں آگے بڑھو گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری قدر بھی کی جائے گی، پھر تمہارا اعزاز بھی ہوگا، پھر تمہارے لیے اضافی نمبر بھی ہوں گے، تمہاری قدر و منزلت پھر انفرادی ہوگی۔ میرے عزیز، حوصلہ افزائی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے، حوصلہ شکنی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو منع کریں۔ کوئی شخص اچھا بھلا ہے اور جان بوجھ کر بھیک مانگتا ہے تو اسے بالکل نہ دیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ اسے کام کاج کی عادت پڑے۔ لیکن اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہترین عمل کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہم دونوں معاملات کے اندر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے، بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ حوصلہ شکنی کرنے والوں کو لوگ برا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کیونکہ کنجوس ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ حوصلہ شکنی کریں، پتہ چلے آپ طاقتور ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں، پتہ چلے کہ آپ سخی ہیں، کنجوس نہیں ہیں۔ یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، یہ نکمے آدمی کو بھی کام کا بنا دیتی، اس کو بار بار کہنا تو بڑا باصلاحیت ہے، تو نے کر جانا ہے۔ لیکن حوصلہ شکنی، بچہ فیل ہو گیا، یہ ابھی گزشتہ دنوں رزلٹ آیا میٹرک کا، تو وہ اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں اور خودکشی کر لی۔ تو جب لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتا چلا کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا ہے، وہ اس گھر کا رہنے والا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ تسی نہیں کدی کامیاب ہو سکتے۔ مینوں پہلو ہی پتا سی، میں پہلے سے جانتا تھا تیرا یہی حال ہونا ہے۔ وہ باتوں کی جو چبھن اسے رزلٹ آتے ہی محسوس ہونے لگی۔ سارے بچے ذہین نہیں ہوتے، سب کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے، کئی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس بچے نے بیچارے نے اس بات سے ڈر کے کہ اب تو مجھے بڑی باتیں ہوں گی، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں تو الا ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میں تو تیری وجہ سے پورے خاندان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا، دوست پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا۔ اس کو کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے مختلف لوگوں سے احساس کمتری کا شکار کر دینا، اس بچے نے بیچارے نے چھلانگ لگا دی۔ حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جوان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، حوصلہ افزائی کی ان پڑھ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو کارکن ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو قائد ہوتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں، یہ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے
حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لہم اجر غیر ممنون. اور یہ سورہ بطین میں بھی ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم. تو یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا. فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے. کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن نے کی، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی، کس کس طرح مالک کریم نے نوازا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس. کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ. لیکن ہمارے ہاں تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے کہ تھپکی دینا کتنا کوئی کمال کام ہے، حوصلہ افزائی کرنا کتنا کوئی بڑا کام ہے. صرف کالج یونیورسٹی میں ہی نہیں، دینی مدرسوں میں بھی حوصلہ شکنی کی جاتی. طالب علم سے غلطیاں ہوتی ہیں، طلباء سے کمزوریاں رہ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ جگہ انسلٹ کی جائے. کوئی بڑی عمر میں آ کے مدرسے داخل ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ اور کام دیکھ. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی ایسی عمر ہے جس میں انسان فرشتہ ہو جاتا ہے؟ عجیب انفرادیت ہے لوگوں کی اور عجیب رنگ ہے بات کرنے کا. حوصلہ شکنی نہ کریں. مسائل آ جاتے ہیں، کسی گناہگار سے گناہگار شخص کی بھی حوصلہ شکنی منع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کو جب کہہ دیا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ایسی بات کرنے کی؟ تو جناب ابو ہریرہ پھر ڈھونڈ کے لائے اور آپ نے ان سے معذرت بھی کی. تو حوصلہ افزائی کریں. آپ کو پتہ ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، چلنا، تو کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا دادی، نانا نا، بیٹا آؤ نا، آجو آجو میرا بیٹا. وہ گر جاتا ہے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے. اب اگر اس کی حوصلہ شکنی کر دی جائے اس عمر میں کہ تو کبھی بھی چل نہیں سکتا، تو مجھے بتائیے وہ چلنا جلدی سیکھ لے گا؟ تو حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو تسلی دیں، ان کے معاملات کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں. ہم 1 منٹ لگاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے، معاشرے کے اندر مایوسی پھیلتی. اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں تلخ مزاج لوگ، تنگ نظر لوگ، الجھے ہوئے لوگ، پریشان حال اور پریشان خیال لوگ، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعض اوقات بڑا سخت برآمد ہوتا ہے. میں جو مضمون آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کتاب و سنت کی وساطت سے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اچھائی کا ذکر کرنے کا. حوصلہ، بیجا تعریف نہ کریں، خوشامد نہ کریں، وہ منع ہے.